اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج ہم اپنے ترجمۃ القرآن کی 14ویں کلاس میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ آن لائن شریک شرکاء اور حال میں موجود تمام خواتین و حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے 2 ہفتوں کے باوجود آپ کا تشریف لانا، اہتمام کے ساتھ بر وقت پہنچنا، اللہ رب العزت قدم قدم پر آپ کو برکتیں، کرم اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ خصوصاً قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں جو چیزیں شامل ہیں، حسب معمول نمبر 1 میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد گزشتہ اسباق کا ہم اعادہ کریں گے، ان میں سے اہم اسباق کو ہم دوبارہ دیکھیں گے، اور اسی طرح ضمائر ہم نے پڑھی ہے۔ ایک ضمیر ہم نے پڑھی ہے، ضمیر متصل۔ آج ہم ضمیر منفصل کا مطالعہ کریں گے گرامر میں نئے سبق کے طور پر، اور ترجمہ میں آج ہم 46 سے 50 یعنی 50 آیتیں سورہ بقرہ کی مکمل کر لیں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے۔ اسکرین پر غور سے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن واستحضرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا، اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس قرات و علم قرآن کے ذریعے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی سفارش قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے کتنے پہلو ہیں۔ پہلا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسے حفظ کر لیا۔ یقیناً ہم سارے پڑھ رہے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خیرات حفظ کرنے کی بھی سعادت ملے۔ یقیناً مکمل قرآن پاک حفظ کرنا، تو یہ جو سامنے طلبہ بیٹھے یہ اس نعمت سے بھی سرفراز ہو رہے ہیں اور قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے جو مکمل حفظ نہ کر سکے تو ضرور کچھ حصہ، کچھ صورتیں، آخری پارے کی کچھ صورتیں وہ ضرور حفظ کرے، اس لیے کہ اس کا سینہ قرآن کے نور سے خالی نہ رہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی توفیق ملے کہ ہم نماز جب ادا کر رہے ہوں تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی بجائے کچھ اور صورتوں کی بھی تلاوت کر سکیں، یا جب کبھی موقع میسر آئے جماعت کرانے کا تو ہمیں بھی 8-10 صورتیں اچھے لحن کے ساتھ تیار ہوں تاکہ ہم جماعت بھی کروا سکیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جس میں اگر کسی مسجد میں 10 15 20 نمازی ہوں اور امام لیٹ ہو جائے، نہ آ سکے، تو سارے الگ الگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جماعت کرانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ اہل عرب کی طرف چلے جائیں تو کوئی بھی 2 فرد ہیں تو وہ اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے، ایک امام ہو جائے گا اور دوسرا اس کے پیچھے نماز ادا کرے گا۔ اس کے 2 معنی ہیں، یعنی ایک جماعت کے ساتھ ان کی محبت، اور دوسرا ہر ایک کم از کم بنیادی اہلیت رکھتا ہے کہ اتنا قرآن اسے آتا ہے کہ وہ تلاوت کر سکے، وہ امامت کر سکے اور یہ فریضہ سر انجام دے سکے۔
دوسرا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، یعنی اس کے حلال و حرام پر عمل کیا۔ اب اس تین اعمال یعنی قرآن کی تلاوت، اس کے حفظ اور اس پر عمل کے باعث اللہ رب العزت اس پڑھنے والے کو جنت عطا کرتا ہے، اور صرف اسے جنت نہیں عطا کرتا، اسے یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنے اہل و عیال، قریبی رشتہ داروں، گھر والوں میں سے 10 افراد کی قیامت والے دن شفاعت کا اختیار بھی اللہ عطا کرے۔ یہ قرآن مجید یعنی دنیا میں، قبر میں، حشر میں اس بندے کا تو ساتھ نہیں چھوڑتا جو اس کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اسے اتنا اور اختیار دے دیتا ہے کہ وہ 10 اور بھی کہ جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہو، انہیں بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخلے کا اختیار عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے جو دن گزر رہے ہیں اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ اس آرزو، امید اور خواہش پر ہیں کہ جب اس کی سمجھ آئے گی تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم سب سے پہلے اعادہ کرتے ہیں، یعنی پچھلے سبق کو دہراتے ہیں۔ آن لائن جو ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی سکرین پر غور سے دیکھتے رہیں، اور جہاں بلند آواز کے ساتھ دہرانے کا کہا جائے وہاں وہ بلند آواز کے ساتھ پیچھے پیچھے دہراتے رہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں حروف کی بحث میں سے سب سے اہم حروف جارہ کو، اور ان کے معنی بھی ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ذرا مل کر ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، باؤ، منتو، الا، ربا، آشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا۔ اس کے بعد ان کے معنی: با ساتھ کاف کی طرح، لی، واو، من، فی، ان، الا، حتی، الا۔ یہ حروف جارہ ہم روزانہ اس کو دہراتے بھی ہیں۔ اسماء اشارہ قریب، ان میں سے ہم نے یہ 4 الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں جو کثرت سے قرآن پاک میں آتے ہیں: ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک۔ حروف عطف ہم نے پڑھے ہوئے ہیں: واو اور فا، پس ثم، پھر او، یا۔ اسماء موصولہ: الذی، وہ ایک جو، اللتی، وہ جو، الذین، وہ سب جو۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر پڑھی ہوئی ہیں اور ہم نے یاد بھی کی ہیں، اور ان ضمائر کو ہم ہر روز دہراتے بھی ہیں تاکہ یہ مزید پختہ ہو جائیں۔ جی، سکرین کو دیکھیں اور دیکھ کر ذرا مل کے پڑھیں۔ ہو، ہما، ہم، آ، ہما، ہن، تا، ہما، تم، کی، کما، کن، یا، نا۔ یہ ضمائر ہیں، ضمائر متصلہ، جو ہم نے پچھلے چند دنوں میں پڑھ لی ہیں، یاد کر لی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے متصل اور منفصل کا فرق؟ متصل جو لفظ کے آخر میں ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور منفصل جو الگ الگ ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں منفصل آپ کو نہیں پڑھائی اس لیے کہ دونوں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ کثرت کے ساتھ 80% وہی استعمال ہوتی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ضمائر متصلہ، لیکن یہ بھی 20% استعمال ہوتی ہیں، لہذا یہ الفاظ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور دہرا لیتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں، ان کچھ ضمائر ایسی ہیں جو دونوں میں شامل ہیں، اور کچھ جو دونوں میں الگ الگ ہیں۔ تو یہ کل ہم مزید متصل اور منفصل کا فرق بھی سمجھ، آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے متصل یاد کی تھی اسی طرح پڑھیں گے۔ ہوا، تا، ہم، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ معنی وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کا معنی ہم نے سمجھا تھا اس کا، یہاں بالکل کلیئر معنی ہے کہ وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں۔
جو پہلے ہم نے مانا پڑھا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، آنا نحن۔ تو یہ ضمائر منفصلہ ہیں، یعنی یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوں گی، الگ سے آئیں گی۔ اس میں وہ ہیں جو پچھلے میں بھی شامل تھی، کون کون سی؟ ہما ہم، ہما ہننا، یہ چار تھی جو ضمائر متصلہ میں بھی شامل تھی۔ بقیہ تقریباً 10 الگ ہیں جو منفصل یہاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور پچھلی سکرین میں وہ متصل 10 الگ تھی۔ یہ چار ایسی ہیں جو دونوں میں شامل ہیں، ہما ہم، ہما اور ہننا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے یہ جو اب پیج سکرین کا آپ کے سامنے ہے، اس کو ذرا پہلے غور سے دیکھ لیں۔ دو الگ الگ کلر میں آپ کو ضمائر دکھائے نظر آ رہی ہیں۔ پہلی لائن میں دیکھیں، والا ہم، اچھا یہ فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اس میں دو ضمیریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہا اور ہم۔ جو ہا ضمیر ہے فی ہا کے ساتھ، اور فی ہا آگے دو مرتبہ، تو یہ فی کے ساتھ کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے، فی اور ہا اکٹھے ملے ہوئے آئے ہیں۔ اور جبکہ درمیان میں وہ ہوم کیا ہے؟ منفصل، الگ ہے، کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ہوم اور یہ جو ہا ہے، یہ سوری ہوم جو ہے یہ متصل بھی آتی ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہوئی ہے۔ نیچے والی لائن میں دیکھیں ذرا، فلا یخفف، میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آیا، ہاں ولا ہم، میں بھی کہوں اس سکرین پہ مجھے نظر آ رہا ہے اور ان کو نظر نہیں آ رہا جی۔ والا ہوم میں ہوم ضمیر ہے، وہ لام کے ساتھ کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے۔ اور آگے درمیان میں دیکھیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ میں وہی ضمیر کیا ہے؟ منفصل ہے، الگ ہے، کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ بعض احباب نے بتایا تھا کہ انہوں نے جنازے پر جانا ہے محترم الطاف صاحب کے بیٹے کے، اور وہ تقریباً 7 بجے جنازہ بھی ہے ان کا، تو ہم نے کلاس کو ملتوی اس لیے نہیں کیا کہ ہم جو کچھ پڑھیں گے پڑھائیں گے، اس کا اجر و ثواب بھی ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو جو آپ جانا چاہیں وہ بے شک اپنے وقت کے دوران درمیان سے تشریف لے جا سکتے ہیں جی۔ وَلَهُمْ فِيهَا میں ہوم متصل ہے، لام کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور درمیان میں وَهُمْ فِيهَا میں الگ الگ ہے، فِيهَا ملا ہوا ہے۔ دوسری لائن میں دیکھیں، فَلَا يُخَفَّفُ، بولیں ذرا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو انہم میں ان اور ہم ملے ہوئے متصل ہیں، اور یہی آگے العذاب ولا ہم، یہاں وہ ضمیر منفصل ہے، الگ ہے، وہ کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ فتلقى آدم من رب ہی، تو رب کے ساتھ ہی ضمیر ملی ہوئی ہے، فتاب علیہ، یہاں دو جگہوں پر ضمیر ملی ہوئی ہے۔ تو کچھ ضمیریں ایسی ہوں گی جو الگ الگ نہیں آ سکتی، متصل ہی ہوں گی۔ مثلا ہی جو ہے اور ہا ہے، یہ الگ الگ نہیں آئے گی، ہمیشہ متصل ہی ہوگی۔ باقی تفصیلات ہم کل انشاءاللہ دوبارہ اس کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے۔ ایک اور مثال دیکھیں، یہاں 3 ضمیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہوا، قوم اور ہننا۔ ان تینوں میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہوا، یہ متصل ہے یا منفصل؟ منفصل، الگ ہے، جدا ہے، دونوں مقامات ہو، هو الذی ہوا بکل، اور یہ پورے قرآن میں ہمیشہ الگ آئے گی، یہ کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ منفصل ہوگی۔ آگے ہے قوم اور ہننا، کا کما کم، تو یہ متصل ضمائر میں سے ہے اور یہ ہمیشہ ملی ہوئی آئے گی۔ کم
اکیلا نہیں آئے گا. لکم اسی طرح ہننا ہے، ہننا بھی متصل ضمیر ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے یہ کیا دیکھا تھا، یہ ہے متصل، ہما ہم ہما ہننا، اور منفصل میں بھی ہما ہم ہما ہننا. یہ چار اکٹھی بھی آ سکیں گی، آتی ہیں، اور الگ الگ بھی. بقیہ یہ جو اس کے علاوہ 10 بچیں گی، ہو، ہا، کا، کما، نا تک، یہ متصل آئیں گی ہمیشہ. اور اس میں ہوا، ہیا، انتا سے لے کر نحنو تک یہ ساری کی ساری منفصل آئیں گی. چلیں کل ہم مزید اس کو غور سے دیکھیں گے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ہم نے سبق پڑھا ہوا ہے، صرف دوہرا رہے ہیں. اور وہ کیا کہ اسم کی بنیادی 4 علامات جو آنکھ سے آسانی سے نظر آتی ہیں اور ہم پہچان سکتے ہیں اسماء کو، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، جس لفظ کے شروع میں کیا آ جائے. نمبر 2، جس لفظ کے شروع میں کیا آ جائے؟ حرف جار. اور نمبر 3، جس لفظ کے آخر میں تنوین. اور جس کے آخر میں بول تا آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے فعل ماضی پڑھا، اور فعل ماضی کے مختلف صیغوں سے ہم نے گردان کی اور اس کی مشق کی. آج ایک دو سے اور کر لیتے ہیں. مثلا عین کلمہ پر زیر، شاربہ. آج اس کی طرح گردان کریں مل کے. شاربہ، شاربا، شاربو، شاربت، شاربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتنا، شربتو، شربنا. میں نے پیا، شارب نا، شریف آدمی ہو جی. واحد متکلم کے لیے کیا آتی ہے؟ تا پیش تو، شارب تو. شارب نا ہم نے پیا، شارب تا تو نے پیا، شارب تی تو ایک عورت نے پیا، شاربہ اس نے پیا، شاربو ان سب نے پیا. چلیں اس کے بعد ہم اپنی کالا والی گردانوں کو دوہرا رہے ہیں. یہ اس لیے دہراتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ فعل ماضی کے الفاظ اگر آئے ہیں تو ان 2 صیغوں کے ساتھ آئے ہیں. ایک دو مل کے پڑھ لیں گے. کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، کل، کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتمنا، کلتو، کلنا. یہ ایک نیا لفظ ہے، کل ہم نے نہیں پڑھا. جیسے کالا ہے، جیسے کانا ہے، یہ اسی وزن پر اسی سٹائل سے پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا. جی. سالا، سالا، سالو، سالت، سالتا، سالنا، سالتا، سالتم، سالتی، سالتما، سالتم، سالتو، سالنا. سالہ کہتے ہیں پوچھنا، سوال کرنا. میں نے سوال کیا، سال تو ہم نے سوال کیا، سالنا ان سب مردوں نے سوال کیا، سالو ان سب عورتوں نے سوال کیا، سالنا تم سب مردوں نے سوال کیا، سال تم. جی تو یہ ہم آج ہم نے نئے مصدر کے سے فعل ماضی کی گردان کی ہے. یہ گردان ہم کر چکے ہیں، ہمیں آتی ہے، اور ہم دوہرا رہے ہیں اس کو یاد رکھنے کے لیے. جی پڑھیں ذرا. آمن، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمن، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتم. اس کے بعد یہ گردان بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہمیں یقیناً آتی ہے اور کلیئر ہے. جی مل کے پڑھیں گے. آخاذہ، آخاذا، آخاذو، آخاذت، آخاذتا، آخاذن، آخاذتا، آخاذتما، آخاذتم، آخاذتی، آخاذتما، آخاذتن، آخاذتو، آخاذنا. میں نے پکڑا، اخذ تو ہم سب نے پکڑا،
ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی 20 مقامات پر یہ لفظ آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے وعدے کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں کئی بار یہ الفاظ، مختلف الفاظ اس کے گردان کے آتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحمت والا۔ ایک سیکنڈ۔ جی، ہم ترجمہ دہرا رہے ہیں جو ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اس ترجمے کو ہم جلدی سے دہرائیں گے۔ میں الفاظ پڑھتا جاؤں گا اور آپ اس کا معنی پڑھتے جائیں گے۔ آن لائن میں جو ہمارے ساتھ شریک ہیں ان سے پھر التماس ہے کہ وہ اسکرین پر دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ بلند آواز کے ساتھ وہ دہراتے جائیں گے۔ میں صرف عربی کے اسماء پڑھوں گا، افعال اور حروف پڑھوں گا، اور وہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جائیں گے۔ جی اسکرین پر دیکھیں جی۔ واو آمنو بما انزلتو مصدقا لما، جی با محاورہ پڑھیں ذرا مل کر۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو معاکم ساتھ تمہارے۔ واو لا تکونو، جی آواز نہیں آ رہی آپ کی، لا تکونو اولا کافرم بھی، جی با محاورہ ترجمہ، جو تمہارے پاس ہے اور تم بھی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ آن لائن میں کیونکہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے تو وہ ذرا ہم سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا معمولی سا وقفہ ان کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ جی واو لا تشترو، لا تشترو تم سب فروخت نہ کرو، بے آیاتی سمنن قلیلا، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ وَإِيَّايَ، جی واو إِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ جی واو ملا کے پڑھیں گے، لا تلبسو، تم آمیزش نہ کرو، الحق با الباطل، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو۔ واو لا تکتمو، تم سب نہ چھپاؤ۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ یہاں لا چھپا ہوا ہے جو اسی آیت میں پیچھے گزرا ہے۔ الحق واو انتم تعلمون، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ واو اقیمو الصلاۃ، واو آتو الزکات، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ واو ارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ تأمرون الناس بالبر، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ واو تنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو
वाओ अंतुम ततलूना अल किताब, जब पढ़ने की बारी आती है तो फिर आप नहीं पढ़ते। ततलूना, आवाज नहीं आई आपकी, इसी में मुतवज्जे कर। अल किताब, आ फला ताकिलून, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो तो क्या तुम नहीं सोचते। जी वाओ इस्ताईनू बा असब्र, वाओ अस्सलात, और सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद चाहो। वाओ इन्ना आ ला कबीरतुन, और बेशक ये गिरा है। कोई हाथ खड़ा करेगा कि ये लामे जारा भी है और कबीरतुन बेतनवीन भी है। जी क्यों? जा, अगर कबीरा तिन होता तो हमें समझ आ जाती ये लामे जार है। कबीरा तुन है, जेर नहीं आई तो इसका मतलब है ये लामे जार नहीं है, ये लामे ताकीद है। शाबाश बैठे। इल्ला अला अल खाशीन, मगर उन आजिजों पर हरगिज नहीं जिनके दिल मोहब्बत इलाही से खस्ता और खशियत इलाही से शिकस्ता हैं। जी यहां तक हमने पिछले सबक को दोहरा लिया है। अब हम नया सबक जो है हमारा, जिसमें आयत नंबर 45 से 50 तक हमने करना है, उसको देखते हैं जल्दी से। जी अब तर्जुमा आप खुद करेंगे। अल्लजीना यजुन्नूना, सन गुमान, वो सब गुमान रखते हैं। अन्ना हम मुलाकू, मुलाकात करने वाले। रब्बे हिम, एक लफ्ज आपके लिए नहीं था, नया था, बाकी सबका आपने तर्जुमा सही कर लिया है। फिर एक दफा करेंगे। अल्लाजीना यजुन्नूना, जी वाओ अन्ना हम इला ही राजिऊन, जी और वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। या बनी इसराइल उज़कुरू नेमती, मेरी नेमत, मेरे नाम। अल्लती, जी बामवरा तर्जमा देखें। ए औलादे याकूब, मेरे वो इनाम याद करो। अनअम तो अला कुम, वाओ मैंने तुम पर किए, और इन्नी फद्दल तो, जी वाओ ला युकबालो, कबूल की जाएगी। कॉलेज के तलबा, ला युकबालो में ये लाम कौन सा है? लाए, क्यों? हाँ, युकबालो वाहिद मुजक्कर गायब फेल मुजारे है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मिन हा शफाअतुन, सिफारिश। जी बाब हमारा तर्जुमा पढ़ेंगे। और ना उसकी तरफ से किसी ऐसे शख्स की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी जिसे इज़्न इलाही हासिल, वो हम उनके लिए नहीं कर रहे जरा। जी वाओ ला यू खाजो, लिया जाएगा। मिन हा अदलुन, मुआवजा, और ना उसकी तरफ से जान छुड़ाने के लिए कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा। वाओ ला होम यूं युनसरून, ये मजहूल है, मदद की जाएगी या मदद किए जाएंगे। और ना अम्र इलाही के खिलाफ उनकी इमदाद की जा सकेगी। वाओ इज नज्जईना,
कुम मिन आल फिरऔन, और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हें कौम फिरौन से निजात बख्शी। जी, यसुमूना कुम सुआ अल अजाब, जी, जो तुम्हें इंतहाई सख्त अजाब देते हैं। जो ज़ब्बिहूना, वो सब जिबा करते हैं। या और वाउन का कायदा आपको बताया हुआ है। अब ना इब्न की जमा है, कौम वाओ, तुम्हारे बेटों को जिबा करते हैं। जी, यस्तहयूना, वो सब जिंदा रखते हैं। निसा बेटियां, कुम वाओ फी सालिकुम, तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते हैं और इसमें तुम्हारे लिए बलाउन मिन रब कुम अजीम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी कड़ी आजमाइश थी। आखिरी आयत है आज की। वाओ इज फरकना बा कुम अल बहर, और जब हमने तुम्हें बचाने के लिए दरिया को फाड़ दिया। फा अनजैना, निजात दी हमने। कुम वाओ, सो हमने तुम्हें इस तरह निजात अता की। अग रखना, सॉरी वाओ, अग रखना, हमने गर्क किया। आल फिरौन वाओ अंतुम तंजुरून, दूसरी तरफ हमने तुम्हारी आंखों के सामने कौम फिरौन को गर्क कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी 50 आयात का लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा मुकम्मल हो गया। हम खुशी से इससे बढ़ के तालियां बजाएंगे इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 50 में से 20-25 निस्फ या उससे जायद आयात का तर्जुमा हमसे सुने और हम करने की पोजीशन में हूँ। जी, कॉलेज के तलबा कर रहे हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह। तो आगोश के तलबा यकीनन मुकाबला करेंगे कॉलेज के तलबा का कि नहीं? इंशाअल्लाह करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। अच्छा, अब अगले दिनों के लिए हम थोड़ा सा आपसे रहनुमाई चाह रहे हैं। जरा ये बताएं कि तहफीज के तलबा को आज छुट्टियां हो जानी हैं और शाम को वो चले जाएंगे, लिहाजा हमने इनकी असनाद तैयार की हुई हैं। अभी इसके बाद मोहतरम नूरुल ऐन साहब, मुदस्सर रसूल नूरी साहब स्टेज पर आएंगे और हिफ्ज के तलबा की असनाद तकसीम करने में मामलत करेंगे। और इसी तरह उसामा मजीद साहब और साथी फोटोग्राफी जरा कर लेंगे इन बच्चों की। मुझे बताएं कि कॉलेज ऑफ शरिया के न्यू कैंपस के जो तलबा आते हैं, क्या सोमवार और मंगल तक हम क्लास जारी रखें? आप बर वक्त आ सकेंगे? शुक्रिया। ये जो तलबा और तालिबात आगोश से हैं, इन्हें छुट्टियां कब हो रही हैं? क्या ये सोमवार और मंगल को आ सकेंगे? जी, आपकी तो नई आवाज आनी थी, मैं पहले इधर से पूछ लूं। जी, बेटियां इंशाल्लाह आएंगी? जी, मौजूद होंगी। जी, आप बताएं आप। जी हाँ, अब आपने साथ नीचे ही रखने हैं। जी, यकीनन हमारे जो मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं वो भी यकीनन सोमवार और मंगल को तशरीफ लाएंगे। तो हम अपने शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह ताला मंगल को आखिरी क्लास करेंगे, लेकिन तकरीब तकसीम असनाद वो हम कल कर लेंगे संडे की वजह से, ताकि हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो हम उसको संडे को तकरीब तकसीम असनाद कर लेंगे। लेकिन यकीनन आप तमाम अहबाब ना सनद के लालच में आ रहे हैं ना किसी और गर्ज से, आप अल्लाह की किताब कुरान मजीद को पढ़ने की लालच में आ रहे हैं। तो सनद मिलने के बाद भी 2 दिन अपनी क्लास इंशाल्लाह जारी रखेंगे।
چلیں جی، اب میں گزارش کروں گا جناب محترم نور العین صاحب سے اور محترم مدثر رسول نوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حفظ کے طلباء میں اسناد تقسیم کریں۔ تقسیم کرنے کے لیے